اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حکم کی تعمیل اور سبق سنانے کی غرض سے چند ایک معروضات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بہت ساری نعمتیں اللہ کریم نے انسان کو دی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے گھر میں جو قیمتی چیز ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور چور جب بھی آتا ہے، کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، تو گھر میں وہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو چرا کے لے کے جاتا ہے، نہ کہ جو بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بیڈ ہے، رضائیاں ہیں، کمبل ہے، یا اور دیگر بڑی بڑی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، تو چور کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو الماری میں چھپا ہوا خزانہ پڑا ہے، چور جب بھی اٹھائے گا اسی خزانے کو اٹھائے گا۔ کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے تو اس کے گھر کے جو مالک ہیں وہ باقی سامان کو نہیں دیکھیں گے، الماری میں جو چھپا ہوا خزانہ پڑا ہے اس کا خیال کریں گے، وہ نہ جل جائے۔ تو ایسے ہی انسان کے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے وہ انسان کے وجود پہ حملہ نہیں کرتا، انسان کے مال پہ حملہ نہیں کرتا۔ شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان ایمان کا دشمن ہے، تو ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ جو نعمت ایمان والی دی ہے، اس نعمت کا ہم اللہ کریم کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کریم کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر پہ اللہ کریم نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ شکر پہ اللہ کریم نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے شکر کا، اور ایک شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دیں کہ اللہ کریم نے جو ہمیں نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، اس پہ ہم اللہ کریم سے راضی ہیں اور اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دنیا میں اللہ کریم نے ایمان کی دولت دی ہے، اس پہ شکر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو آدمی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کریم اس کو آخرت کے وقت ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس سے بھی
ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں یا نہیں، ہمارا ایمان ہمیں جانے دیتا ہے یا نہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ذکر کے حلقے میں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری توجہ اس طرف ہے یا نہیں ہے، ایمان ہمارا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں وہ نیک اعمال کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف آ جائیں، برائیاں جو ہم کرتے ہیں، گناہ جو ہم کرتے ہیں، یہ بھی نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، انسان گناہ کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اللہ کریم کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ پہلے بندہ غافل ہوتا ہے، بعد میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، پھر بندہ عملی طور پہ گناہ کرتا ہے۔ جب بندہ عملی طور پہ گناہ کرتا ہے، سوچنے کی بات ہے اور پریشان ہونے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، ہمارے ہوش بھی ہوتے ہیں، دماغ بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، سارے اعضاء موجود ہیں، ہم ہوش اور حواس میں ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم عملی طور پہ گناہ کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ موت کا وقت جب آئے گا، موت کا وقت تو سختی کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، انسان کے حواس برابر نہیں ہوں گے، اس وقت ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا کے لے کے جائیں گے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور چوتھا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہ صحبت کی برکاتی ہے کہ موت کے وقت، سکرات کے وقت بھی انسان اپنے ایمان کو شیطان سے بچا کے لے جائے گا۔ ہمارے اکابرین میں اسی لیے ہمارے اکابرین ایمان کی فکر کے لیے پریشان رہتے تھے۔ خاتمہ آخری وقت ہمارا ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں، وہ پریشان رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکراتے نہیں ہیں، ہنستے نہیں ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ان کے اوپر خوف کی کیفیت آ رہی تھی۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کو شیطان سے بچا کے لے کے جا سکوں گا یا نہیں، اور جس دن اس بات کا مجھے شرح صدر ہو گیا، مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں اپنے ایمان کو شیطان سے بچا کے لے جا سکوں گا، اس دن لوگ مجھے مسکراتا ہوا دیکھیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس اللہ والے کو دنیا میں تو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، غسل کے لیے جب تختے پہ لٹایا گیا تو باقاعدہ طور پہ وہ حضرت مسکرا رہے تھے، وہ شیخ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے لوگوں، میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کے لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم دین کے جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، دین کے جس شعبے میں بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اطمینان نہیں کرنا، چاہے دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، چاہے درس و تدریس کا میدان ہو، چاہے قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانے کا عمل بہت بڑے ہیں، کیونکہ دین بہت بڑا ہے، دین بڑا ہے، اس کا ہر شعبہ بڑا ہے، اس میں ہر شعبے میں کام کرنے والا آدمی وہ بڑا کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ، فلاں شخص جنگ کے اندر، میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے اور اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں،
کفاروں کی صفوں کی صفیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص تو جہنمی ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حالت جنگ میں جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، دیکھوں وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ کفار کے ایک جتھے میں گھسا تو وہاں پہ اس کو ایک ضرب لگ گئی، جسم پہ زخم آ گیا، وہ جسم کی اس جسم کے اوپر جو زخم تھا اس کی تاو نہ لا سکا، اور وہ مارکے سے باہر نکلا۔ اس نے تلوار کی جو نوک ہے اپنے سینے پہ رکھی اور دستہ زمین پہ رکھا اور نیچے جھک گیا اور خودکشی کر کے حرام کی موت مر گیا۔ وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صحابی آپ کو اس وقت یہ جملے کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، وہ آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان سے دین کا کام بھی لے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے فاسق، اللہ کریم ان سے دین کا کام بھی لیتے ہیں، لیکن آخری وقت میں ان کے جو اعمال ہیں ان کے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کریم کی بے نیازی سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے اللہ کریم سے۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال پہ، اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنی حج پہ، اپنی دیگر عبادات پہ مطمئن نہیں ہو کے بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آخری وقت کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ فکر کیسے ہوگی؟ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ ایمان کو ہم شیطان سے بچا کے کیسے لے کے جا سکیں گے؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کرتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کی برکت ہوتی ہے، اللہ کریم ان کے سینے کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور دریا کے دامن میں ڈال دیا۔ دوسری طرف فرعون اور اس کی بیوی ٹہل رہے تھے۔ فرعون نے جب ایک صندوق کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے حواریوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ خزانہ ہوگا، جب کھولا گیا تو بچہ تھا۔ تو شاید فرعون جو تھا وہ تو بچوں کو مروانے کے درپے میں لگا ہوا تھا، بچوں کو ختم کروا رہا تھا۔ تو جب بچے کو دیکھا تو اس نے وہی حکم دیا، تو اس کی بیوی نے منع کر دیا۔ وہ جو دنیا کا بادشاہ خدائی کا جو دعویٰ کر رہا تھا اس کی اکڑ اپنی بیوی کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور وہ بیوی کے کہنے پہ اس نے اور بیوی نے کیا کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو فرعون نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو آسیہ نے کہا تھا، حضرت آسیہ نے فرمایا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی برکت سے اللہ کریم فرعون کو بھی ایمان دیتے، یہ اس کی بیوی کو دی تھی۔ تو اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، مولا کرے سب کی حفاظت فرما کے درجات والے راستے پہ چلائے۔ ہم آئے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت کی بڑی برکات ہے، اللہ والوں کے قلوب کی برکات ہے، اللہ والوں کے وجود کی برکات ہے، اللہ والوں کی نگاہوں کی برکات ہے۔ یہ سراپا اللہ والوں کے جو وجود ہوتے ہیں یہ دنیا والوں کے لیے غنیمت ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کو قیمتی بنائیں اور اللہ والوں کی صحبت اللہ کریم کے آنے سننے سے زیادہ عمل کریں۔